السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو آج ہم بات کریں گے فرشتے، جن اور انسان اور آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جناتوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے۔ فرشتے دن رات اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جس کام پر مامور کیا ہے فرشتے اس پہ عمل کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں۔ اللہ نے ہم انسانوں سے پہلے جناتوں کو آگ سے بنایا اور انہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ ابلیس جو کہ جناتوں میں سے تھا، اس کا نام عزازیل تھا اور وہ بہت عبادت گزار تھا، اسی وجہ سے وہ اللہ کے مقرر بندوں میں سے تھا، یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن جنات سرکش ہو گئے اور زمین پر فساد کرنے لگے، قتل و غارت کرنے لگے۔ بقول قرآن مجید، یعنی کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں انسان کو زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے بہت ہی ناراضگی ظاہر کی اور اللہ رب العزت سے کہا کہ انسان بھی زمین پر فساد کریں گے اور قتل و غارت کریں گے، تیری عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے خمیر سے آدم کا پتلا تیار کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آج جہاں خانہ کعبہ ہے اس جگہ سے مٹی لی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 الگ الگ جگہوں سے مٹی لے کر خمیرہ تیار کیا گیا اور اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ ابلیس کا تکبر اور اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ تو اب ہم اس ٹاپک میں آگے بڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی جان سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جب میں اس پتلے میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے میں روح ڈالی تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب سب نے سجدہ کیا تو تو نے کیوں نہیں؟ تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے اپنی غلطی نہیں مانی اور تکبر سے کہا، میں اس سے افضل ہوں اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک شرط رکھی کہ میں ایک طاق بنوا دیتا ہوں اور تم اس سے گزر کر چلے جانا، جھک کر نکل جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم نے سجدہ کر لیا ہے۔ پھر جب اس کے بعد اس نے سب سے پہلے پیر نکالے اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا اس میں سے سر نکالا ابلیس نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ نکل جا یہاں سے، آج سے تو رجیم ہوا ہے اور تجھ پر لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد ابلیس نے کہا، اے میرے رب، جس کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا ہے اور لعنت کی ہے، مجھے قیامت تک مہلت دے کہ میں اسے اور اس کی اولادوں کو گمراہ کروں اور انہیں تیری راہ سے روکوں، اور میں چاہے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے بھی آؤں کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے اپنے جلال کی قسم، جا تجھے مہلت دی، لیکن میں تجھے اور جو تیری پیروی کرے گا ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا، جو بھی متقی اور پرہیزگار ہوگا اور نیک عمل کرے گا میں اسے جنت میں جگہ دوں گا۔
ابلیس نے کہا اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ تقوی رکھنا چاہیے اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔ تو ہم آگے ٹاپک پہ اگلے بڑھیں گے، تو اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ لوگ بھی اور آگے جان سکیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور بیوی حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ تو جب شیطان مردود ہوا اور لعنتی ہو گیا تو اس کے جنت میں داخلے پر پابندی لگ گئی، اب وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھ کر بیٹھ گئے تو انہیں چھینک آئی، اور تب آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کے الفاظ ادا کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم اور حکمت کی باتیں سکھائیں۔ غرض یہ کہ آج دنیا میں جتنی بھی زبانیں یا بولی جاتی ہیں وہ سب اور دنیا کے تمام علوم سکھائے اور تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، بیان کر جو بھی باتیں اور علم میں نے تجھے سکھایا ہے، اگر تو سچا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں اور وہ سارا علم جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا سب فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اس پر تمام فرشتوں نے ایک ساتھ کہا، پاک ہے تو اے ہمارے رب، بے شک تو جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور اس طرح آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں کھانے پینے کی اور گھومنے پھرنے کی بہت کچھ جگہیں تھیں اور کھانے پینے کے لیے بھی بہت کچھ تھا، لیکن تنہا اکیلے ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بیوی حوا کو بنایا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں جو چیزیں کھاؤ پیو اور گھومو پھر، لیکن خبردار اس شجر کے پاس مت جانا اور اس کی پھل مت کھانا، ورنہ تم لوگ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شجر گندم کا تھا، یعنی کہ جو وہ پیڑ تھا وہ گندم کا تھا، یعنی کہ گیہوں کا، جس کی ہم روٹیاں کھاتے ہیں، وہ گیہوں کا تھا یا اس سے ملتا جلتا تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے سانپ کی صورت میں بی بی حوا اور آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم دونوں نے جنت کے اس شجر کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پر وہ دونوں بولے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس شجر سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اور اس لیے ہم نے وہ پھل نہیں کھایا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان نے بی بی حوا کو بہکایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے کی اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھا کر تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا۔ اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام سو کر جاگے تو انہیں بھی بہت اصرار کر کے وہ پھل انہیں بھی کھلا دیا۔ تو جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا ان کا جنت کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں شرم کے مارے اپنی اپنی شرمگاہ چھپانے لگے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس شجر کے پاس مت جانا
اور اس کا پھل مت کھانا۔ تم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو قرآن میں یوں بیان فرمایا اور کہا، تب شیطان نے آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخرکار ان کو جس میں تھے وہاں سے نکال پھینکا، یعنی کہ وہ جہاں رہتے تھے وہاں سے اس نے آخرکار انہیں بہکا کے نکلوا ہی دیا۔ تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہرا اور ٹھکانہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیج دیا گیا، اور جب ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا تو بعض تاریخ والوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا تھا اور بیوی حوا کو عرب میں، اور شیطان ابلیس کو اسفان میں، جو کہ عرب کے آس پاس ہی کوئی جزیرہ ہے۔ سری لنکا میں ایک بہت بڑا انسانی قدموں کا نشان ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید یہ کوئی پکا نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ شاید نشان آدم علیہ السلام کے قدموں کا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا روئے زمین پر سب پہلا قتل۔ تو اب ہم اس کے آگے بات کریں گے، تو اس سے پہلے میں اس ٹاپک کے آگے بڑھوں، آپ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کئی سو برس الگ الگ بھٹکتے رہے، روتے رہے اور اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ پھر ایک وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کی دعا قبول کی، اور ان دونوں کو بھٹکتے ہوئے مکہ کے آس پاس منا کے مقام پر پہنچے۔ بھٹکتے ہوئے وہ دونوں ایک مقام پر پہنچے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ اس وقت انہیں جڑواں اولاد ہوتی ہے، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی ان کے۔ تو اس وقت انسانی آبادی تو نہیں تھی، اس لیے اس وقت یہ شریعت تھا کہ یہ قانون تھا کہ پہلا پیدا ہوا لڑکا دوسری بار پیدا ہوئی لڑکی سے نکاح کر لے گا، اور دوسرے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ پہلا جو لڑکا تھا اس کا نام قابیل تھا، اور دوسرا جو لڑکا تھا اس کا نام حابیل تھا۔ لیکن جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی۔ قابیل نے اپنے ساتھ پیدا ہوئے لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی، جبکہ شریعت کے حساب سے ان کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل نہ مانا۔ اسے آدم علیہ السلام اور بیوی حوا نے بہت سمجھایا پر وہ ضد پر اڑا رہا۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی پہلی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑی پر پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ شیطان ابلیس نے قابیل کو بہکایا کہ تم حابیل کو قتل کر دو، وہ ہی نہ رہے گا تو تمہارا نکاح پہلی لڑکی سے ہو جائے گا۔ اب قابیل موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس کو موقع مل گیا اور اس نے حابیل
کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ نہ آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے وہ حابیل کی لاش کو کاندھے پر اٹھائے پھرتا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا جو کوے کی شکل میں آئے اور قابیل کے سامنے لڑنے لگے۔ بعد میں ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور اپنی چونچ سے مٹی کھود کر اس میں دفن کیا۔ قابیل یہ سب دیکھ کر بہت پشیمان ہوا اور کہا، ہائے رے میری بدبختی کہ میں کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ پھر اس نے بھی گڈھا کھود کر حابیل کو اس میں دفن کر دیا، اور یہیں سے مردوں کو دفینے کا رواج شروع ہو گیا۔ زمین پر کسی انسان کے پہلے قتل تھا، اس لیے روایت میں آیا ہے کہ اس کے بعد زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا وبال قابیل کے سر پر بھی ہوگا۔ جو قتل کرے گا اس کے سر پر تو ہوگا ہی۔ تو آگے ٹاپک پر بڑھنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے جڑ سکیں۔ تو اس طرح دنیا میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے آنے کے بعد ان کی اولادیں ہوئیں اور اولادوں کی اولادیں ہونے لگیں، اور زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ دھیرے دھیرے یہ زمین پر پھیلنے لگے اور سمجھ کنبہ اور قبیلے اور یہ سب بڑھتے گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے نبی اور رسول بھیجا تاکہ انسان اپنے رب کو پہچاننے اور شریعت یا قانون کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں، جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، اور وہ حرام حلال، نیکی اور گناہ کو سمجھ سکے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ تو یہ پیغمبر دنیا کے ہر حصے میں جہاں بھی انسانی قوم تھی وہاں بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے